فوج میں بھرتی کے لیے مرکز کی جانب سے متعارف کردہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف جاری احتجاج آج حیدرآباد میں پرتشدد ہو گیا۔ احتجاجیوں پر قابو پانے کے لیے پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ احتجاجیوں نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی، جس کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق احتجاجیوں پر قابو پانے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی۔ فائرنگ میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کی اس اسکیم کے خلاف ملک بھر میں جاری احتجاج اب حیدرآباد میں بھی پھیل گیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر بعض نوجوانوں نے پارسل کا سامان منتقل کرنے والی ٹرین کے اس سامان کو پٹریوں پر رکھ کر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ اگنی پتھ اسکیم کو ختم کیا جائے اور فوج میں بھرتی کو معمول کے مطابق جاری رکھا جائے۔ نوجوانوں نے پارسل کو پٹریوں پر رکھ کر آگ لگا دی۔ اس دوران مظاہرین نے سکندرآباد سے روانہ ہونے والی ایسٹ کوسٹ ایکسپریس کو بھی آگ لگا دی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا۔ اسٹیشن کے پاس پولیس فورس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاست کے تمام دیگر ریلوے اسٹیشنز میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ورنگل، نظام آباد، دورناکل، محبوب آباد کے علاوہ دیگر ریلوے اسٹیشنوں میں بھی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں پیش آئے پرتشدد احتجاج کے بعد احتیاطی اقدامات کے طور پر حیدرآباد میں میٹرو ٹرین بند رہیں گی، البتہ کل سے ٹرینیں معمول کے مطابق چلائی جائیں گی۔ مسافرین سے خواہش کی گئی ہے کہ میٹرو خدمات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اسی لیے مسافرین میٹرو اسٹیشن پر نہ آئیں۔ احتجاج کے پرتشدد ہونے کے بعد MMTS ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے مہدی پٹنم علاقے کی مشہور مسجد عزیزیہ کے پاس اس جمعے کو احتجاج کرنے نہیں دیا گیا۔ احتجاج کے پیش نظر بھاری تعداد میں پولیس کو تعینات کیا گیا تھا اور راستے کو بیریکیڈ سے بلاک رکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گستاخ رسول نپور شرما کے خلاف پچھلے جمعے کو عوام نے بھاری تعداد میں احتجاج کیا تھا۔ ریاستی عازمین حج کی روانگی کے سلسلے میں حج ہاؤس میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 20 جولائی کو حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے ریاستی عازمین حج کی پہلی فلائٹ صبح 5:55 پر روانہ ہوگی۔ دوسری فلائٹ اسی دن شام میں ہوگی۔ اضلاع کے عازمین کی حج ہاؤس میں آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 20 جولائی کو دوسری فلائٹ شام میں 9:35 پر روانہ ہوگی۔ نامپلی اور کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشنوں کو عوام اور مسافرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد ان دونوں ریلوے اسٹیشنز میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناگہانی واقعے کو روکا جا سکے۔ احتیاطی اقدامات کے حصے کے طور پر ان دونوں ریلوے اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ مسافرین سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشنز نہ آئیں۔ ورنگل سے سکندرآباد اور حیدرآباد آنے والی ٹرینوں کو بھی ورنگل اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی قاضی پیٹ، محبوب آباد اور دیگر اسٹیشنز میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاقوت پورہ MLA سید احمد پاشا قادری نے رائن بازار ڈویژن میں لنڈن برج نالے اور چھوٹے نالوں کا معائنہ کیا اور بلدی عہدیداروں کو ریٹیننگ وال کے کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر بلدی عہدیدار کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور بھی موجود تھے۔ نامپلی پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے 2 سالہ لڑکی کی اغوا کے کیس کو پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے صرف 1 دن میں حل کر لیا اور اس سلسلے میں ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ 14 جون کو لڑکی کی ماں رضوانہ بیگم کی شکایت پر نامپلی پولیس نے اغوا کا کیس درج کرتے ہوئے فوری حرکت میں آتے ہوئے واردات کی جگہ پہنچ کر CCTV فوٹیج کے ذریعے خاطی کو راجندر نگر علاقے سے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ رضوانہ بیگم کے مطابق 13 جون کو وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب سو رہی تھی، تب کسی نے ان کی 2.5 سالہ بچی کو اغوا کر لیا۔ گرفتار شدہ ملزم 33 سالہ شیخ اصغر پیشے سے مزدور بتایا جاتا ہے اور وہ شاہین نگر حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔
حالانکہ ملزم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، مگر اس نے بچی کو بیچنے کی غرض سے اغوا کیا تھا۔ ریاستی بی جے پی یووا مورچہ کے قائدین نے آج ملک پیٹ چوراہے پر تحریک شباب کے صدر اور جے اے سی کے کنوینر مشتاق ملک کا پتلا نظر آتش کیا، کیونکہ کل 18 جون کو جے اے سی کی جانب سے گستاخ نپور شرما کے خلاف ایک جلسہ منعقد کیا۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم کے ہاتھوں آج صبح حج کیمپ 2022 عازمین حج کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کا افتتاح عمل میں آیا۔ سال کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر احتیاطی اقدام کے طور پر تمام عازمین حج کے لیے یہ ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا اور اس ٹیسٹ میں نیگیٹو رپورٹ آنے کے بعد ہی فلائٹ کے لیے عازمین کی بکنگ ہوگی۔ سابق روایت کے برخلاف اس مرتبہ عازمین حج کو 72 گھنٹے قبل حج کیمپ میں حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی۔ بکنگ سے قبل آج پہلی فلائٹ کے عازمین حج کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا۔ دوسری فلائٹ کے عازمین کو 18 جون کی صبح 8 بجے حج کیمپ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ، AEO محمد عرفان شریف، رکن حج کمیٹی سید نظام الدین اور مرکزی حج کمیٹی کے انچارج برائے حیدرآباد اقبال ابراہیم مقدم اور دوسرے موجود تھے۔ طبی خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیلتھینس کے اسٹاف اس ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی۔ عازمین کی سہولت کے لیے پرنسس اسرا ہاسپٹل کی جانب سے حسب روایت حج ہاؤس نامپلی میں ایک میڈیکل کیمپ قائم کیا جا رہا ہے، جس میں میڈیکل اور پیرا میڈیکل ٹیمیں تعینات رہیں گی۔ یہ کیمپ 18 جون سے 30 جون تک کام کرے گا۔ اس دوران صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ کی راست نگرانی میں حج کیمپ 2022 سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے متصلہ اضلاع سے 3000 عازمین کی روانگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سعودی عربین ایئر لائنز کے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے عازمین کی روانگی عمل میں آئے گی۔ حج کیمپ میں عازمین کو قیام و طعام کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ 23 سرکاری محکموں اور اداروں کے عہدیدار اور اسٹاف کے علاوہ خدمت کے جذبے سے سرشار والنٹیئرز بھی حج کیمپ میں خدمت انجام دیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعہ کو کہا کہ اگنی پتھ اسکیم کے ذریعے فوج میں بھرتی جلد شروع ہوگی۔ انہوں نے امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اس اسکیم کو ملک کی دفاعی نظام میں شامل ہونے اور ملک کی خدمت کرنے کا ایک سنہرا موقع قرار دیتے ہوئے سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ اس اسکیم کے ذریعے بھرتی ہونے والے پہلے بیچ کے لیے عمر کی چھوٹ کی اجازت دی گئی۔ تاہم وزیر دفاع کا تبصرہ اس کے درمیان آیا۔ دہلی پولیس نے بھیم سینا چیف کے خلاف بی جے پی کے سابق ترجمان نپور شرما کو مبینہ طور پر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازع تبصرہ کرنے اور دھمکی دینے پر بڑی کارروائی کی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے بھیم سینا کے سربراہ ستپال تنور کو بی جے پی ترجمان نپور شرما کے خلاف کال کرنے اور تشدد کو دھمکانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بتا دیں کہ ستپال تنور نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ جو بھی نپور شرما کی زبان کاٹ کر لائے گا اسے 1 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ فوج کے تینوں سروسز میں جوانوں کی بھرتی کی نئی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں احتجاجی مظاہروں کے درمیان آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے کرونا وبا کے سبب گزشتہ 2 برسوں سے بھرتی سے محروم سے اپیل کی کہ وہ فوج سے شامل ہونے کے اس موقع سے استفادہ کریں۔ جنرل پانڈے نے جمعہ کے روز کہا کہ سال 2022 میں ہونے والی اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے عمر کی حد 2 سال بڑھا کر 23 سال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس حساس فیصلے سے محب وطن نوجوانوں کو موقع ملے گا جو کرونا وبا کے باعث فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جنرل پانڈے نے کہا کہ فوج میں اگنی ویروں کی بھرتی کی تفصیل شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوج ملک کے نوجوانوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوج میں شامل ہونے کے اس موقع سے استفادہ کریں۔